الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے، یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ چل رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں، دونوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ ہم اگر کبیرہ گناہوں کے بارے میں سمجھیں گے تو پھر ہی ہم بچیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، جس پہ اللہ نے کرنے کا کوئی کام حکم دیا اور انسان نہ کرے اور اس پہ وعید ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا اللہ نے کہا ایسے کام نہیں کرنے، انسان کر لے، اس پہ کوئی وعید ہو تو وہ کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کوئی ایسے کام ہے جس پہ وعید نہیں ہے واضح، تو وہ صغیرہ گناہ میں بہرحال آ سکتے ہیں، اور وہ جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا اس طرح کے کوئی کام کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی وضو کرتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کبیرہ جو بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں کسی عمل کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے کوئی آپ عمل کرتے ہیں یا کوئی اور عمل کرتے ہیں، تو وہ کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں آپ کے عمل قبول نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اللہ اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے روزہ قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے کہ وہ اس نیکی کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہے، وہ گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہے۔ تو مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص روزے میں جھوٹ بولتا ہے، روزے سے جھوٹ بولتا ہے، باز نہیں آتا، تو اللہ نے کہا کہ مجھے اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ کی وجہ سے اس کے روزے کو میں پرابلم آ رہی ہے، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ کی وجہ، یعنی کہ ایک کبیرہ گناہ سے کچھ عمل متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے کندھے سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، گھر سے چلی جائے، ٹھیک ہے نا، اور گھر سے چلی گئی ہو اور جب تک وہ واپس آ کر معافی نہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے کوئی شراب پی لے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک گناہ کبیرہ کر رہا ہے، دوسرا اس کا جو عمل ہے وہ نماز، یہ بھی بڑا عمل ہے، وہ اس کا قبول نہیں ہوتا صرف اسی وجہ سے کہ اس نے شراب پی ہے، اور اس کا نماز جیسی افضل عبادت قبول نہیں ہو رہی اس کی شراب پینے سے۔ کچھ کبیرہ گناہ دوسرے بڑے بڑے عملوں کو قبول ہونے میں وہ متاثر کرتے ہیں ان عملوں کو، جیسے نماز کی بات کی ہے کہ اگر کوئی شراب پی لے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کو جو شخص کاہن کے پاس گیا اور وہ غائب کی مستقبل کی خبریں دینے والے کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، جو کسی عمل کو قبول میں مسئلہ بنتے ہیں۔ بعض گناہ کبیرہ ایسا ہیں جن سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے گناہ کبیرہ بھی ہیں وہ بڑے ہی خطرناک قسم کے وہ گناہ ہیں، جیسے کوئی انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد جیسی باتیں متاثر ہو سکتی ہیں اور انسان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اللہ کے نزدیک۔ اگر کچھ کبیرہ گناہ ایسے انسان کر لے جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نیکیوں سے مراد آپ نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، تہجد بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن روزے قیامت تامہ پہاڑ کے برابر آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں، موقع ملتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ تنہائی میں گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ساری نیکیاں بھی برباد ہو سکتی ہیں، چاہے وہ تامہ پہاڑ کے برابر ہوں۔
اگر وہ تنہائی میں کچھ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تنہائی میں جا کے جب ان کو موقع ملتا ہے، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جب انسان گناہ کا عادی ہو جائے تو وہ گناہ نہیں رہتا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب عادی ہو جائے وہ دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، دل پہ مہریں لگ جاتی ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل الٹا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے۔ تو کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان جب اس پہ ڈٹا رہے تو انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی وہ حق کی بات قبول نہیں کرتا۔ دنیا کے حوالے سے تو وہ اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، دنیا کا نفع نقصان کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن یا میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے دنیاوی مالی نقصان یا کوئی جانی، لیکن جو آخرت کا اس کا خسارہ ہے، آخرت کی جو خسارے کی جو بات ہے وہ نہیں وہ سمجھتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے، میرا آخرت کا خسارہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس کی سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کالا ہو جاتا ہے، دل اگر زنگ آلود ہو جائے، دل الٹا ہو جائے، پیالے کی مانند، یعنی جیسے کہ پیالے میں آپ کوئی چیز رکھیں تو وہ الٹا ہے تو اس میں نہیں ٹھہرے گی، اسی طرح اس کے دل میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ مردہ انسان کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ اس کے سامنے جتنی مرضی جہنم کی آخرت کی وعیدیں عذاب اس کو سنا دیں، لیکن وہ سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسی حالت بھی دلوں کی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں، مردہ دل، زنگ آلود دل، کالے دل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو گناہ کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ، دونوں سے بچنا ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ آپ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، سب سے بچیں، سب کو سنیں۔ سارے گناہ جو ہیں آگے ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو کتنی تعداد ہے ان کی جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔